اور جب تم نے عورتوں کو یا طلاق دے دی پھر اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاوے تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یعنی رجیہ طلاق بولتے ہیں، یہ قاعدے کے موافق ان کو اگر رہائی دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے مت روکو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کر دے یعنی ایک رجیہ طلاق ہوتا ہے، جو رجیہ طلاق 3 حیض کے بعد میں اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، لیکن اس ارادے سے مت روکو اس عورت کو، اس کے اوپر ظلم کرے یا اس کے اوپر جھوٹا بہتان لگا دے تاکہ دوسرا نکاح کرنے سے اس کو تکلیف ہو۔ اس طریقے سے کامیں نہیں کرنا کہ نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو یعنی رجیہ طلاق میں، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے مت روکو اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرے۔ دیکھو ظلم کرنا کس طریقے سے بھی ہو، کسی طریقے سے وہ عورت پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جب تم کو پسند نہیں آئے تو نے رجیہ طلاق لے لیا، وہ عدت کے اندر اگر قاعدے کا معافی لینا ہے تو لے لو، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، وہ اور نکاح کر لے گی، لیکن اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ضابطوں سے باہر نکل کر ایسا جو ظلم کرے گا، جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لہو کی طرح بے وقت مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو ایسا ہی مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل پاک صاف آیتیں نازل فرما دیے تاکہ وہ زندگی اسلام کے طور طریقے پر گزارے۔ اس لیے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لعب کی طرح بے وقت مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کو جو نعمتیں تم پر ہے ان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تم کو دیا ہے ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم لوگوں کو، ہم مسلمان بھائیوں کو، سبھی کو بھی اللہ کے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کس طریقے سے نکاح کرنا، کس طریقے سے طلاق دے دینا، ہم سب کو بات بتا دیے، عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں عورتوں کو، تاکہ یہ خداوندی ضابطے ہیں ان سے نکل کر باہر نہیں ہو جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ شکر ہے، قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دیے، اور خصوصاً اس کتاب یعنی قرآن کی اور اس مضامین کی جو اللہ نے نازل فرمائی، حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ حکم کو پہنچا دیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کو ہم عام لوگوں تک پہنچا دیے۔ دو آدمی جو کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کا ڈیرے میں آتا ہے تو ان کے پر یہ سب واجب ہو جاتے ہیں۔ اس دائرے کے اندر سے مت نکلنا، اللہ کے حکم کو ایسا ہی نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو کیا کام کر رہا ہے، وہ عورت کیا کام کر رہی ہے، اس کے لیے تم کیا ظلم کر رہے، وہ عورت کیا تکلیف اٹھا رہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تم اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جب تم میں ایسے لوگوں پائے جاوے کہ وہ اپنی بیویوں کے طلاق دے دے،
پھر وہ عورتیں اپنی میعاد عدت بھی پوری کر چکی تو تم ان کو اس کا امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے. دیکھو یہ اس طریقے سے الٹے سلٹے کامیں نہیں کرنا. تم نے ایک مرتبہ اس عورت کو طلاق دے دیا، اس کا عدت کا زمانہ گزر گیا. جب عدت گزر جانے کے بعد میں وہ دوسرا خاوند کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو مت روکو، وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے، وہ دوسرا گھر بسا لے، اس کو تک مت روکو جبکہ باہم سب رضامندی ہو جاوے قاعدے کے موافق. اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اور جب تم میں ایسے لوگ پاوے جاوے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد معین عدت بھی پوری کر چکے تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے جب باہم سب رضامندی ہو جاوے قاعدے کے موافق. یہ میرا سمجھانے میں غلطی ہے. اگر کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دے دیا جو اس کا عدت گزر گیا، وہ عدت گزر کر جانے کے بعد میں یہ عورت مرد سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑا غلطی کیا، ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو مت روکو، نکاح کر لے جبکہ باہم سب رضامندی ہو جاوے قاعدے کے موافق. اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو. یعنی وہ اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے. اللہ کی یہ حکم ہے، ان کو پالن کرنا آپ کے لیے، ہمارے لیے صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے.